السلام علیکم، میں ڈاکٹر جمشید عثمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن ٹائمز۔ آج 31 دسمبر ہے، جب پوری دنیا ایک سولر کیلنڈر کے تحت نئے سال کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ لیکن آج ہم ایک اہم سوال اٹھانے جا رہے ہیں۔ کیا اسلام صرف چاند کے کیلنڈر کو مانتا ہے، یا سورج اور سولر کیلنڈر کو لے کر بھی اسلامی تعلیمات میں کوئی وجہ دار سوچ موجود ہے؟ انہی سوالوں پر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سمانت مسلم اسکالر خورشید احمد صدیقی صاحب، جو ہمیں قرآن، سنت اور اسلامی حکمت کی روشنی میں چاند اور سورج دونوں کیلنڈروں کی صحیح سمجھ دیں گے۔ آپ کا گولڈن ٹائمز میں سواگت ہے سر۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ ہمیں بتائیے کہ اسلام میں ہجری کیلنڈر جو شروع کیا گیا ہے وہ چاند پر ہی کیوں ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو ہے دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک تو جو کیلنڈر ہے اور کیلنڈر کے ساتھ میں مہینے ہوتے ہیں، اور ایک جو ہوتا ہے وقت ہوتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے نشانیاں بنائی ہیں، 3 نشانیاں ہیں اللہ کی، تو ساری مخلوق کی ہے، اور ان میں 3 نشانیاں انسان کے اس کام کے لیے اللہ نے بنائی ہیں۔ تو سورج جیسے ہے، سورج صبح کو نکلتا ہے اور شام کو چھپ جاتا ہے۔ جیسے جیسے سورج کا بڑھتا ہے اس کے حساب سے ہم ٹائم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، سورج سے ٹائم ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اور جب سورج چھپ جاتا ہے تو پھر رات آ جاتی ہے۔ اب رات کے اندر اگر ٹائم ڈیسائیڈ کرنا تھا اس ٹائم کے اندر جب پہلے، تو ستاروں سے لوگ ٹائم ڈیسائیڈ کرتے تھے۔ اب جہاں تک ہجری کیلنڈر کا سوال ہے، وہ جو بیس کرتا ہے وہ چاند کے اوپر بیس کرتا ہے۔ چاند کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ چاند سے جو چاند بڑھتا اور گھٹتا ہے اس سے جو ہے مہینے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون سا حج کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے چاند کے بڑھنے گھٹنے سے تاریخیں طے ہوتی ہیں۔ تو اصل جو کیلنڈر ہے وہ تو چاند ہی کا ہے، چاند ہی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مگر دنیا کے اندر بہت سارے سسٹم تھے کہ جو کیلنڈرز یا لوگ ڈیسائیڈ کرتے تھے، وہ سورج کے اوپر بھی ڈیسائیڈ کرتے تھے، چاند کے اوپر بھی ڈیسائیڈ کرتے تھے، اور فصلوں کے اوپر، اور خاص کر جو موسم بدلتے تھے، سیزنز بدلتے تھے، کہ جیسے ابھی گرمی ہے، پھر جو ہے سردی آ جاتی ہے، پھر برسات ہو جاتی ہے، یا آٹم ہے، یا پھر جو ہے اسپرنگ آتی ہے، اس سے ڈیسائیڈ کرتے تھے پہلے۔ اب جو ہے جہاں تک ہجری کا سوال ہے، ہجری کے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ ہجری کے اندر ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ ہے، ایک انسٹانس ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکے سے مدینہ تشریف لائے، تو اس انسٹانٹ کو، اس والی جو ایک تاریخ ہے اس کو مان کر کے پہلی ہجری سن شروع کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو جیسے ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ گریگورین کیلنڈر ہے جس میں انگریزی تاریخیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے وکرمی سنوت ہے، اس کے اندر بھی جو ہے تاریخیں ہوتی ہیں۔ مگر وکرمی سنوت جو ہے وہ اپریل سے شروع ہوتا ہے، جو گریگورین کیلنڈر ہے وہ 1 جنوری سے شروع ہوتا ہے، اور ہجری جو ہے، ہجری سال 1 محرم سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہجری سال جو ہے وہ چاند پر اس لیے ہے کہ اصل جو کیلنڈر بنانے کا، خاص کر مہینے ڈیسائیڈ کرنے کا جو اللہ نے کہا ہے، چونکہ 12 مہینے ہیں، چاہے وہ وکرم سنوت ہو، چاہے وہ گریگورین ہو، اور چاہے اس میں سب میں 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ 12 مہینے ہیں سال کے۔ تو جو کیلنڈر بنانے کا معاملہ ہے وہ چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ سورج کے اوپر نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سورج سے تو ٹائم آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی اس وقت دوپہر ہے، 2 بجے ہوں گے، 3 بجے ہوں گے، یا جو ہے ڈھلنے والا ہے سورج تو اس وقت 5 بجے ہوں گے یا 6 بجے ہوں گے، یہ آپ جو ہے سورج سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو ٹائم کے لیے سورج ہے، اور
جو مہینے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ہے، جس سے کیلنڈر بنتا ہے، وہ جو ہے وہ چاند ہے. اس لیے جو ہجری کا جو کیلنڈر ہے وہ چاند کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ جو سولر کیلنڈر ہے اس کو نکارتا ہے، چاند سورج والے کو. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ تو غلط دھارنا ہے لوگوں کی، کیونکہ اسلام اللہ نے جو ہے یہ تینوں نشانیاں بنائی ہیں، چاند، سورج اور ستارے، اور تینوں کا استعمال اسلام کے اندر ہوتا ہے. سورج کا بھی استعمال ہوتا ہے کہ سورج کے اندر جس وقت ہمارے نمازوں کا ٹائم ہے وہ متعین سورج کے حساب سے کیا جاتا ہے. مان لیجیے ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز ہم نے سورج کے نکلنے سے پہلے پڑھنی ہے، اس کے بعد وہ قضا ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو دوپہر کی نماز، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، وہ جس وقت سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، دوپہر کے بعد، جب 12 بجے کے بعد، عروج کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو تب ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد جب شام کا وقت آ جاتا ہے، بالکل سورج کا ٹائم آتا ہے، تب عصر کی نماز پڑھتے ہیں. اور جب سورج ڈھل جاتا ہے، سورج ڈھلنے سے پہلے ہم کوئی وہ عصر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. سورج جیسے ڈھل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. اور جب وہ جو ایک تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے سورج کے ڈھلنے کے بعد بھی، وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے تو اب عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سورج کا استعمال نہیں کرتے؟ ٹائم ڈیسائیڈ کرنے کے لیے سورج کا استعمال ہوتا ہے، اور مہینے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے چاند کا استعمال ہوتا ہے. اور رات میں اگر ہمیں کوئی ٹائم ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے تو ستاروں کی گردش سے لوگ پہلے ڈیسائیڈ کرتے تھے، ابھی بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں لوگ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو دونوں کو نشانیاں بتایا گیا ہے اسلام میں، تو دونوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ مستحکم ہے. دیکھیے اللہ کی نشانی ہے، تمام جو کائنات ہے وہ اللہ کی نشانی ہیں، تاکہ انسان پہچان سکے اللہ کی قدرت کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی جو بڑائی کر سکے. یہ ساری نشانی ہیں، اللہ کو پہچاننے کے لیے نشانی ہیں. تو اسی طرح سے سورج اور چاند کی گردش ہے، اس سے آپ پہچان سکتے ہیں. دیکھیے ایک بات آپ سمجھیے کہ سورج جب نکلتا ہے تو سورج کو آپ دیکھ نہیں سکتے بغیر کسی انسٹرومنٹ کے. مطلب تھوڑی بہت دیر اگر دیکھ سکتے ہیں، 1-2 سیکنڈ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، مگر آپ اسے کنٹینیوس نہیں دیکھ سکتے. اس کے بڑھنے گھٹنے کا بھی آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بڑھ رہا ہے، گھٹ رہا ہے، روشنی زیادہ آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے، کیونکہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے اس کو، آپ نگاہ آپ گڑا نہیں سکتے اس کے اوپر. مگر چاند کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاند بڑھ رہا ہے، گھٹ رہا ہے. مان لیجیے پہلی تاریخ کا چاند ہے، وہ بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہے پہلی کا ہے. اگر وہ بڑھ جاتا ہے دوسری تیسری تاریخ کا، اس کا بھی پتہ لگ جاتا ہے آپ کو. تو چاند کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں، اس پہ آبزرو کر سکتے ہیں. سورج پہ آبزرو نہیں کر سکتے آپ. تو اسی لیے اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ آپ جو ہے چاند کو دیکھ کر کے ڈیسائیڈ کیجئے کہ آج کون سی تاریخ ہے. جس وقت پورا مون ہوتا ہے تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ بھئی یہ 14 تاریخ ہے آج کی. تھوڑا سا ہلکا سا کم ہونا شروع ہوا تو پتہ لگ گیا کہ آج جو ہے بھئی ڈھل گیا جو ہے چاند، تو اب 16 تاریخ ہوگی. تو اس طرح سرکاری طور پہ، عام طور پہ دنیاوی اور کام ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سولر سسٹم والے یہ ہے، جو عیسوی سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں سورج والا، یہ لاگو ہے. اور ہم دینی معاملات میں اپنے جو چاند کے سے جو ہمارا سسٹم ہے ہم اس والے مہینوں کو مانتے ہیں. تو ان دونوں میں ہم کیسے توازن بنائیں؟ دیکھیے دین اور دنیا جو ہے ہمارے یہاں پر جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا اور دین کو اللہ سے مانگا گیا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتری ہو. تو ہمارا توازن ہے، دین کا بھی اور دنیا کا بھی برابر توازن ہے. اب جو ہے جیسے جو سولر سسٹم کے حساب سے تو زیادہ تر جو ہے جو وکرمی سموت ہے وہ ہوتا ہے، اس کا تعلق جو ہے اس سے نہیں ہے. جو گریگورین کیلنڈر ہے، جو ایک طرح سے جو اس وقت ہم فالو کرتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ جو ہم فالو کرتے ہیں اس سے سورج کا کوئی تعلق نہیں ہے. بیسیکلی جو سارے دینی امور ہیں وہ چاند کے حساب سے ہوتے ہیں. مان لیجیے ہم نے نماز پڑھنی ہے
روزے رکھنے ہیں، روزے تو بالکل چاند کے حساب سے ہوتے ہیں، چاند نکل آتا ہے روزے شروع ہو جاتے ہیں، چاند ختم ہو جاتا ہے روزے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو عبادت کے جتنے معاملات ہیں وہ تو چاند سے ہوتے ہیں۔ شادی بیاہوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ چاند سے ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ انگریزی کی تاریخیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ہم تو جیسے شادی ہوتی ہیں تو چاند کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق لکھتے ہیں کہ بھائی یہ انگریزی کی تاریخ یہ بھی ہے، تو ہم دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلتے ہیں۔ عبادت کے اندر جو چاند کا کیلنڈر ہے اس کا سہارا لیتے ہیں، اور باقی جو ہم مانتے ہیں اس بات کے لیے جو اس وقت ہے جو اس بارے میں آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج جیسے 31 دسمبر ہے، مانا جاتا ہے کہ سال ختم ہو رہا ہے، تو جو چیز ختم ہو رہی ہے یا جو ٹائم ہمارا گزر گیا ہے وہ ایک طرح سے جو ہے ہمارے لیے غنیمت ہے، اور اس غنیمت ٹائم میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کمی ہے ہماری بات کے لیے، اس میں ہم کس طرح سے تبدیلی کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے لیے اور بہتری ہو۔ تو اگر ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں تو اس کی ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں ریپینٹ کرنا چاہیے، اپنی کمیوں کے اوپر، اپنی کوتاہیوں کے اوپر، اپنے گناہوں کے اوپر ریپینٹ کرنا چاہیے، اور ریپینٹ کر کے دیکھیے آگے کے مستقبل کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے، اگلے پل کا کسی کو نہیں معلوم ہے، سوائے اللہ کی ذات کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کل کیا ہوگا تو اس کے لیے کیا سیلیبریشن منانے کی ضرورت ہے بھائی ہم لوگوں کو؟ ہمیں تو صحیح معنوں میں ریپینٹ کرنا چاہیے کہ ہم سے اے اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے ہم سے جو کام ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم سے پورا نہ ہوا ہو۔ آگے ہم دعا کرنی چاہیے اس بات کے لیے کہ ہم جو ہے آگے جو ہے ہماری زندگی بہتر ہو اور اس سے جو ہے ہم اچھے کام اور کر سکیں۔ تو ایک تو میسیج میں ہی دینا چاہتا ہوں، یہ کوئی سیلیبریشن کا ٹائم نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، روایت کی بات۔ یہ آیا کہاں سے نیا سال؟ نیا سال کس جگہ سے آیا؟ تو دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جب میسوپوٹامیہ کی سویلائزیشن تھی، اور اس وقت بیبولین، اس سویلائزیشن سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جو ہسٹوریکلی ملتا ہے۔ اس وقت میں جو تھا، جو وہاں کی قوم تھی، وہ ایک پرٹیکولر خدا کی عبادت کرتے تھے جس کے 2 منہ ہوتے تھے۔ تو وہ ایک منہ کو تو سمجھتے تھے بگننگ، اور دوسرے منہ کو سمجھتے تھے وہ اینڈ۔ تو وہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہوا، مگر وہ بھی جو نیا سال مناتے تھے وہ فصلوں کے ساتھ مناتے تھے اس وقت میں۔ تو انہوں نے نئے سال کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ اس خدا کو جانوس کے نام سے جانتے تھے۔ یہ سلسلہ، یہ روایت جو ہے آہستہ آہستہ چلتی چلی آ رہی ہے۔ یہ روایت میں آ کر کے جو ہے اس میں یہ ہوا کہ اس کو اب جو ہے نئے سال کا روپ لے لیا۔ تو 1 جنوری ہر سال آتی ہے، اس میں لوگ سیلیبریشن مناتے ہیں۔ 31 دسمبر کی رات کو 12:01 کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو گیا۔ تو نیا سال دھرم کے اعتباروں سے جو ہندوازم کے اندر ہے اس میں وکرمی ہے، ان کا جو چیتر جو رام نومی ہوتی ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے پہلی محرم سے، اور اس کے بعد جو ہے جو کرسچنس ہیں، یہودی ہیں، اور جو بہت ساری تہذیبیں ہیں جیسے چائنا کے اندر ہوتا ہے، وہاں پر 1 جنوری کو وہاں پر اس میں جو 31 دسمبر کی رات ہوتی ہے اس کے اندر فائر ورک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو جیوش ہوتی ہے، جو جیوش لوگ ہیں، جیوز ہیں، یہودی ہیں، وہ ہوشانہ کر کے اس کو کہتے ہیں، اور وہ اس کے اندر جو ہے شہد اور اس کے شہد کے ساتھ ساتھ جو سیب ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی اسپین کے اندر جو ہے 12 جو ہے وہ انگور ہوتے ہیں، ان کو کھاتے ہیں، تو اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا ایک گڈ لک آ جائے گا۔ تو دیکھیے، جہاں تک اس کا سوال ہے کہ گڈ لک اور بیڈ لک، سچائی یہ ہے کہ اگر ہم سے اس پیریڈ کے اندر کوئی گناہ ہوا ہے تو ہم اس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ واقعی ہم سے گناہ ہوا ہے، اور اگر کوئی ہم سے غلطی ہوئی ہے تو اس کے لیے ہمیں آگے اس غلطی کو چھوڑنا چاہیے۔ تو میرا تمام نوجوانوں سے یہ جو ہے ان کو یہ سندیش دینا ہے مجھے کہ یہ سیلیبریشن کا نہیں ہے۔ جو آپ نئے سال کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس وقت، جیسے ہمارے یہاں پہ مسوری کے اندر میرے خیال سے وہاں پہ
کوئی جگہ بھی نہیں بچی ہے اور اس کو جگہ جگہ وہ سیلیبریٹ کریں گے، تو سیلیبریشن کا نہیں ہے یہ، بلکہ یہ محاسبہ کرنے کا دن ہے کہ ہم محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا، ہم نے جو ہے زندگی کے اندر آگے پیچھے کی زندگی کے اندر ہم سے جو غلطی ہے وہ ہم سے ریپیٹ نہ ہو۔ تو یہ میں سبھی کو میسیج دینا چاہتا ہوں، چاہے وہ اس میں ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے کرسچنس ہوں، اور چاہے جو یہودی ہوں، اور دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سب کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ محاسبے کا دن ہے۔ یہ ایک طرح سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اکاؤنٹیبلٹی ہے آپ کی کہ بھائی آپ نے پچھلا سال کس طرح سے گزارا، اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرے یہ ہے، جہاں تک مسلمانوں کا سوال ہے، ان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے جو وقت کے دھارے کے ساتھ بہتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں، چونکہ ہم سب عیسائی ہوں، یہودی ہوں اور مسلمان ہوں، سب مونوتھیزم کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، تو اس روایت کو تو سمجھیں کہ روایت تو غیر اللہ سے شروع ہوئی ہے۔ یہ روایت جو ہوئی ہے وہ جانوس کر کے جو خدا ہوتے تھے اس ٹائم کے اندر، ان سے روایت شروع ہوئی ہے، تو مشرکانہ روایت ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے خدا کی عبادت کرتے تھے، وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ تو اس روایت کو اگر ہم کنٹینیو کریں گے تو ہم بھی گناہ گار ہوں گے ان کی طرح سے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان مشرکانہ عملوں سے بچ کر کے اور اپنا محاسبہ کریں، اور اس میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو ریپینٹ کریں۔ یہی میرا میسج تمام نوجوانوں کے لیے ہے، اور جو یہ نئے سال کے اوپر سیلیبریشن مناتے ہیں ان کے لیے ہے۔ اس میں ہمارے عیسائی بھائی بھی ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک خدا کو ماننے والے ہیں، وہ بھی ایک گاڈ کو ماننے والے ہیں۔ تو اگر وہ وہی روایت کو اپنائیں گے جو مشرکانہ روایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے چلی آ رہی ہے، تو اس کا مطلب وہ مشرکانہ عمل کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس میں ملوث ہیں، تو ان کو وہ مشرکانہ رسم چھوڑنی چاہیے، ورنہ ان کا بھی جو حساب کتاب اللہ کے یہاں پر ہوگا اور ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ نے دیکھا جناب خورشید احمد صدیقی صاحب نے آپ کو بہت تفصیل سے بتلایا ہے۔ خدا حافظ۔